السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور بے شک اللہ نے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کی صورت میں بھیجا ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کا قرآن نازل ہوا، اور بے شک یہ وہی مہینہ ہے جس میں انسانوں کے بہت سے گناہ غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں جب وہ معافی مانگتا ہے۔ اسی مہینے میں لوگ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن یہ توفیق انہی کو یہ نصیب میں ہوتی ہے جو مسلمان ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب تو حال یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، بازار میں نکلیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم رمضان المبارک میں جی رہے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس کا احترام ختم ہو چکا۔ لوگ سرے عام کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، اور ان کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، روکنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمیں تو شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے۔ اور پھر یہ بات ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتے، چلو کم از کم روزہ داروں کا ہی احترام کر لیں، وہ بات بھی نہیں ہے۔ اور جو روزہ رکھنے والے ہیں ماشاءاللہ وہ تو مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، نماز تراویح ادا کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی عبادات میں مشغول رہتے ہیں کہ واللہ عالم پھر یہ موقع ملے کہ نہ ملے۔ اور جو گناہگار ہیں ان کے دلوں پر اللہ نے جن پہ مہر لگا رکھی ہے، وہ رمضان المبارک میں اس کا احترام بھی چھوڑ چکے۔ روزہ رکھنا تو الگ بات ہے۔ پھر ایک اور بات دیکھنے میں آئی ہے کہ پہلے جو رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو ہم نا اکثر ٹی وی پر جو بے پردہ خواتین ہیں وہ بھی پردے یعنی دوپٹے اوڑھ لیا کرتی تھی۔ سنا ہے کہ بازار حسن والیاں بھی اس زمانے میں، پہلے زمانے میں وہ بھی حیا کرتی تھیں اور رمضان میں گناہوں سے باز رہتی تھیں۔ اور اب یہ عالم ہے کہ ہماری اینکر پرسن ان کا جا کے لباس دیکھیں، ان کی باتیں سنیں، ان کے سر پہ دوپٹہ تو درکنار ان کے سینے پہ بھی دوپٹہ نظر نہیں آتا۔ ہاں ماشاءاللہ صرف ایک اینکر پرسن ہے، یار وہ کیا کہتے ہیں لاکھوں میں ایک والی بات، عاصمہ شیرازی۔ اللہ تبارک و تعالی اس پہ ہزارہا کروڑہا رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔
وہ بھی تو کسی ماں کی بیٹی ہے، کہتے ہیں ماں باپ کی بیٹی ہے، وہ بھی تو اینکر ہے۔ کیا اس کا پروگرام اس کے دوپٹے کے یعنی کہ دوپٹہ نہ لینے سے کیا اس کا پروگرام رک جاتا ہے؟ نہیں، ماشاءاللہ اس نے صحیح طریقے سے دوپٹہ لیا ہوتا ہے، اور اس کے آج تک میں نے جتنے بھی پروگرام دیکھے ہیں اور جب بھی دیکھا ہے، جہاں بھی دیکھا ہے، اس کو اسی طرح دیکھا ہے کہ اس نے پردے کو نہیں چھوڑا، اور بڑیاں بڑیاں جو باتونی قسم کی اینکر پرسن ہیں اور اپنے آپ کو وہ واللہ عالم کیا سمجھتی ہیں، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا علم نہیں۔ وہ جب بحث اور مباحثہ کرتی ہیں تو زبان ان کے اپنے قابو میں بھی نہیں ہوتی۔ حدیں پار کر جاتی ہیں۔ اور بعض لوگ ان کے الفاظ سن کے اشک کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بے باکی کی وجہ سے۔ اور میرا خیال ہے کہ ایسی اینکر پرسن حضرات صرف سٹیج پہ ہی، صرف اپنے پروگرام میں ہی بڑبولی ہوتی ہیں یا بول سکتی ہیں، کسی محفل میں اگر ان کا کسی سے سامنا ہو جائے تو بڑے بڑے سورما لوگ ہیں، بڑی بڑی سورمائیں بہنیں بھی ہیں جو ان کا منہ توڑ ایسا جواب دیں کہ ان کو بات بھی بھول جاتے۔ لیکن کیا وہ شرم و حیا والی، اللہ نے ان کے اندر وہ مادہ برقرار رکھا ہے جو انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ حیا نصف ایمان ہے، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان کہاں؟ یہ جو دنیاوی تعلیم ہم حاصل کر کے اتنے اعلیٰ مقامات حاصل کر رہے ہیں، عہدے حاصل کر رہے ہیں اور اس کو کامیابی سمجھتے ہیں، خدا کی قسم سوائے ناکامی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے آپ لوگوں پہ۔ کامیابی ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر عمل کرنے میں ہے۔ باقی سب ناکامی کے راستے ہیں۔ یہ دنیا کا حصول یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ مال و دولت، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور جس کے حصول میں دن اور رات تن من ہم نے ہر وقت جتے ہوئے ہیں، اور یہ بالکل ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں، اگر اس تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اصل وہ جو تعلیم ہے، جو قرآن کا علم ہے، جو اللہ کے نبی کا فرمودات ہیں اور آپ کے طور طریقوں ہیں، اگر ان پر بھی ہم عمل پیرا ہوں تو پھر سونے پہ سہاگا، پھر تو بات ہی بہت بڑھیا ہے۔ تو میں نے یہ بات کرنا تھی کہ مساجد میں الحمدللہ جو لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کے ساتھ بہت سے بچے بھی آج کل جا رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں
لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچے اگلی صفوں میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ان کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں اور بڑے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھانے والی ہے والدین کو بھی، اساتذہ کو بھی اور نمازیوں کو بھی، چھوٹے بچوں سے محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے تاکہ وہ نماز سے باغی نہ ہوں بلکہ نماز کی طرف راغب ہوں۔ پرسوں ترسوں کی بات ہے کہ امام مسجد صاحب تراویحیں پڑھا رہے تھے تو پیچھے سے جب بچوں کا شور زیادہ بلند ہوا تو جب انہوں نے سلام پھیرا تو کہا کہ بچوں کو مسجد سے باہر نکال دو، یعنی کہ یہ بچوں کو باہر چلے جائے۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ بچوں کو مسجد سے باہر نکال دیں گے تو اس کا مطلب آپ تو بذات خود جو نماز کے لیے آنے والے بچے ہیں، جو آنے والی پود ہے، اس کو خود سے دور کر رہے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہی نہیں، ایک تو وہ زمانہ تھا کہ اگر بس میں کوئی ایک خواتین بھی اوپر آ گئی، چڑھ گئی اور دیکھا کہ اپنی سیٹ خالی کوئی نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی اٹھ کے اس کو عزت اور تکریم کے ساتھ اپنی جگہ پیش کر دیتا تھا۔ اسی طرح بزرگوں کا ادب اور احترام کیا جاتا تھا۔ ہمیں آج بھی وہ کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی حفظ و امان پناہ میں رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ کا گناہ گار بھائی ڈاکٹر خالد اقبال شاہین، فیصل آباد۔ واٹس ایپ نمبر 030363539555۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔